نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کی 15ویں رات جسے ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہیں، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے نکلی تو دیکھا میں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ، کیا تم سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول آپ کے ساتھ خیانت کریں گے؟ میں تو ان بقیع والوں کے لیے آیا تھا، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے میں آیا تھا۔ تو دوستو، اس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت 15ویں شعبان کی رات کو بنو قلب ایک قبیلہ تھا، بنو قلب ایک قبیلہ جو بہت زیادہ بھیڑ اور بکریاں پالتا تھا، کہ ان کے بھیڑ اور بکریوں کے بدن پر جو بال ہیں اللہ رب العزت اس رات میں اتنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ یہ رات فیصلے والی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس رات میں اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ دوستو، بنو قلب کے بکریوں کے بارے میں آتا ہے کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے، اگر اس جگہ پر وہ بکریاں جمع کی جائیں تو وہ جگہ پوری بھر جائے تو کتنی بکریاں ہوں گی؟ تو ان بکریوں کے بدن پر جو بال ہیں ان کے تمام بالوں کی تعداد کے برابر اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کا قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو، کیونکہ 15ویں شعبان کی رات میں غروب آفتاب کے بعد ہی اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی بیماری سے شفا چاہنے والا جس کو میں شفا عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی میں مصیبت دور کروں، ہے کوئی رزق چاہنے والا جس کو میں حلال رزق عطا کروں۔ اسی طریقے سے یہ اعلان صبح تک ہوتا رہتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس رات میں اللہ کی عبادت کریں۔ اس رات میں کوئی مخصوص نماز یا کوئی مخصوص عبادت طے نہیں ہے، یعنی کہ ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اسی طریقے سے نفل نمازیں پڑھیں۔ اور دوستو، یہ فیصلے والی رات ہے، یعنی کہ فیصلہ لکھنے کے بعد اگر اس کو تبدیل کرایا جائے تو وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن فیصلہ لکھتے وقت ہی اگر فیصلے والے جو لکھ رہا ہے اس کے سامنے رو دھو کر اپنی پریشانیاں بیان کی جائیں اور اپنے مقاصد بیان کیے جائیں تو اس وقت وہ آسان ہوتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو صلاۃ التسبیح وغیرہ پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اپنی حاجتوں کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔